اچانک صبح سویرے مہنور کی بوسوں کی بارش نے حسان کی آنکھیں کھول دیں۔ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ اس نے اس کی دونوں کلائی تھام لیے۔ اس نے اسے اپنے ننگے سینے پہ گرا دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ آنسوں والی آنکھوں کے ساتھ خاموش رہی۔ اس کی سفید شرٹ پہنے ہوئے وہ بہت زیادہ اپنی لگ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو، تم نے میری تنہائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے ہلکا سا بڑبڑایا۔ حسان مسکرایا اور کہا تم بہت پیاری ہو اور میں خود پہ کنٹرول کر ہی نہیں پایا۔ تو چلیے سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے جہاں شہر کی سب سے بلند عمارات کے آخری منزل پر واقع شاہانہ پینٹ ہاؤس نرم سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا، جہاں ہر شے قیمتی تھی مگر اس لمحے سب سے زیادہ قیمتی وہ خاموشی تھی جس میں دو دل ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ مہنور ملک کھڑکی کے سامنے کھڑی بارش کو خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زمردی سبز رنگ کا خوبصورت ریشمی لباس پہن رکھا تھا جو اس کے دلکش وجود پر نہایت ہی نفاست سے سج رہا تھا، جبکہ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے اور ہوا کی ہلکی سی لہر انہیں بار بار اس کے چہرے پر لے آتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ اداسی کی نہیں بلکہ ان جذبات کی تھی جنہیں وہ برسوں سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی مانوس خوشبو کا احساس ہوا۔ وہ پلٹی نہیں کیونکہ وہ اس خوشبو کو دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ پہچانتی تھی۔ اگلے ہی لمحے دو مضبوط بازو نہایت نرمی سے اس کی کمر کے گرد سمٹ گئے۔ حسان خان نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تم جانتی ہو دنیا بھر کی کامیابی بھی انسان کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو تمہاری ایک مسکراہٹ مجھے دیتی ہے۔ مہنور کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں پر رکھ دی اور ایسے سے بولی اور اگر ایک دن میں تم سے بہت دور چلی گئی تو حسان خان فوراً اسے اپنی طرف موڑ لیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تو جیسے وقت نے چلنا چھوڑ دیا۔ واحد بارش برس رہی تھی مگر ان دونوں کے درمیان صرف خاموش محبت بول رہی تھی۔ حسان نے نہایت محبت سے اس کے چہرے کے دونوں ہاتھوں میں تھاما، اس کی پیشانی پر احترام سے بوسہ دیا اور کہا میری پوری دنیا میں تمہیں تلاش کروں گا، ہر شہر، ہر راستہ، ہر بھیڑ میں، کیونکہ تم صرف میری محبت نہیں ہو۔ مہنور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا جہاں دل کی ہر دھڑکن صرف اس کا نام لے رہی تھی۔ حسان نے اسے مزید مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا جیسے دنیا کی ہر مشکل سے بچا لینا چاہتا ہو۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا، کافی خوشبو، نرم موسیقی اور ان دونوں کی شرارت بھرے انداز میں پوچھا اور یہ ان دونوں کی قربت تھی۔ چند لمحوں بعد مہنور نے آہستگی سے سر اٹھایا اور شرارت بھرے انداز میں پوچھا اگر میں ہر وقت تم سے لڑتی رہتی ہوں تو بھی اتنی ہی محبت کرو گے؟ حسان ہلکا سا ہنسا۔ اس نے اپنی انگلی سے اس کی ناک کو چھوا اور بولا تمہاری ہر ناراضگی مجھے تم سے اور زیادہ محبت کرنا سکھاتی ہے۔ تم غصے میں اتنی ہی خوبصورت لگتی ہو جتنی مسکراتے ہوئے۔ مہنور نے مصنوعی خفنگی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا مگر اس کے لبوں پر چھپی مسکراہٹ اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ حسان اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے اٹھانے دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا ایک وعدہ کرو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے ہمارے درمیان کتنی ہی غلط فہمیاں کیوں نہ آ جائیں، تم کبھی میرا ہاتھ۔ مہنور نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پرو دیں اور دھیمی آواز میں جواب دیا اگر تم میرا ساتھ نبھاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت میں جدا نہیں کر سکتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ باہر بجلی چمکی اور زوردار گرج سنائی دی مگر ان دونوں کے لیے دنیا جیسی تھم گئی تھی۔ نہیں تھا کہ چند ماہ پہلے تک وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ہر ملاقات تلخ جملوں اور انا کی جنگ پر ختم ہوتی تھی۔ دونوں پاکستان کے دو بڑے کاروباری خاندان کے وارث تھے۔ بچپن کی منگنی کے باوجود ایک دوسرے کو صرف کاروباری حریف سمجھتے تھے۔ ان کی زید نے محبت کو دل کسی اندھیرے میں کونے میں قید کر رکھا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قسمت ان کے لیے ایک ایسا امتحان لکھ چکی ہے جس میں خاندانی سازشیں، کاروباری دشمنیاں، برسوں پرانے راز، خون سے جڑی سچائیاں اور بے شمار غلط فہمیاں ان کے رشتے کو بار بار آزمائیں گے مگر یہی آزمائشیں آخر کار انہیں یہ احساس دلائیں گی کہ سچی محبت کبھی نفرت سے نہیں آتی۔ یہی اور خوبصورت محبت کا اختتام نہیں بلکہ اصل کہانی کا آغاز ہونے والا تھا۔ 6 ماہ پہلے اسلام آباد کی سب سے بڑی بزنس کانفرنس میں پاکستان کی نامور کمپنیوں کے مالکان اور نوجوان کاروباری شخصیات شریک تھے۔ شاندار ہال قیمتی فانوسوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔
ہر طرف مہنگے سوٹ، خوشبوؤں کی مہک اور کاروباری گفتگو کا شور تھا، مگر ان سب کے درمیان ایک نام سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، اور وہ تھا حسان خان۔ 6 فٹ سے زیادہ قد اور خوش شخصیت، سیاہ 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں قیمتی گھڑی، جیسے چہرے پر پر اعتماد، سنجیدگی اور آنکھوں میں وہ روب تھا جو بڑے سے بڑے سرمایہ کار کو خاموش کر دیتا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، سب اٹھ گئیں۔ میڈیا کے کیمرے اس کی تصویر لینے لگے، جب کئی کاروباری شخصیات اس سے مصافحہ کرنے لگے، آگے بڑھے، لیکن حسان ہمیشہ کی طرح مختصر کو خیر مقدم کرتے ہوئے سیدھا VIP سیکشن کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف مہنور ملک بھی اپنی کمپنی کی نمائندگی کرتے ہوئے کانفرنس میں پہنچی۔ سفید اور سنہری امتزاج کا نہایت نفیس لہنگا فراق پہنا ہوا تھا، جس کے ساتھ ہلکا سا دوپٹہ اس کی شخصیت پر بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد نمایاں تھا، مگر دل کے کسی کونے میں آج بھی وہ ضد موجود تھی جو پرسوں سے صرف ایک شخص کے لیے تھی۔ وہ شخص حسان خان تھا۔ بچپن کی منگنی دونوں خاندانوں نے خوشی سے کی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کاروباری اختلافات نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ بنا دیا تھا۔ وہ کئی برسوں سے ایک دوسرے سے دور تھے، مگر جب بھی اس کسی میٹنگ میں آمنے سامنے آتے، ماحول میں عجیب سی کشیدگی پھیل جاتی۔ جیسے VIP سیکشن میں قدم رکھا، اس کی نظر سامنے کھڑے حسان پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ وقت جیسے رک گیا، ہی لمحے دونوں نے ایسے نظریں پھیر لیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں۔ کانفرنس شروع ہوئی تو مختلف کمپنیوں نے اپنے نئے منصوبے پیش کیے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کی جانب سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ پیش کیا جس پر اس نے کئی ماہ محنت کی تھی۔ اس کا شاندار پریزنٹیشن پورا حال، لیکن جیسے ہی فیصلہ کن کمیٹی نے اپنی رائے دینی شروع کی، حسان اختر سے اپنی نشست سے اٹھا۔ پورا حال خاموش ہو گیا، کیونکہ سب جانتے کاروباری دنیا میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، یہ منصوبہ بظاہر بہت منافع بخش لگتا ہے، لیکن میں بھی دخیل سکتا ہے۔ اس کی آواز میں نہ غرور تھا اور نہ غصہ، صرف اعتماد تھا۔ کمیٹی نے مہنور کا پروجیکٹ مسترد کر دیا۔ مہنور کو یوں محسوس ہوا جیسے میں ختم ہو گئی ہو۔ کانفرنس ختم ہوتے ہی وہ تیز قدموں سے حسان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تم نے دبی ہوئی آواز میں کہا تاکہ آس پاس کھڑے لوگ کچھ نہ سن سکیں۔ حسان نے سکون سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے حقیقت بیان کی ہے۔ کاروبار جذبات سے نہیں، فیصلوں سے چلتا ہے۔ مہنور کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ تم ہمیشہ ہی یہی کرتے ہو، نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ حسان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر تم اسے نیچا دکھانا سمجھتی ہو تو شاید کی اصل دنیا کو نہیں سمجھی۔ یہ جملہ مہنور کے غرور پر کاری ضرب ثابت ہوا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر غصے سے کہا، ایک دن میں تم سے بہتر کاروباری ہوں۔ حسان نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ غصے میں بھی سب سے پہلے کہیں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، مگر اس نے اپنے جذبات کو چہرے پر آنے نہ دیا۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے مگر جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر مہنور کو دیکھا۔ وہ آپ بھی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر حسان کے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی اسے احساس ہی نہ ہوا کہ برسوں کی ناراضگی کے باوجود اس کا دل اب بھی اس ضدی لڑکی کے لیے دھڑکتا تھا۔ دوسری طرف مہنور نے بھی خود کو سنبھالتے ہوئے کر لیا کہ اب یہ صرف کاروباری مقابلہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ ہر قیمت پر حسان خان کو شکست دے کر دکھائے گی۔ مگر قسمت خاموشی سے مسکرا جانتی تھی کہ ان دونوں کی جنگ کا اختتام ہار یا جیت پر نہیں بلکہ محبت پر ہونا تھا، اور یہ تو صرف اس کی کہانی کی پہلی ٹکر تھی۔ اصل امتحان تو ختم ہونے کے 2 دن بعد ملک کی سب سے بڑی بین الاقوامی بزنس سمٹ مری کے ایک شاہانہ 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد ہونے والی تھی، جہاں صرف منتخب کو موضوع کیا گیا تھا۔ حسن اتفاق یا شاید قسمت کے فیصلہ یہ تھا کہ حسان خان اور مہنور ملک بھی انہی مہمانوں کی فہرست میں شامل تھے۔ مری کی ٹھنڈی ہوائیں، بادل کی چادر اور ہلکی بارش پورے ماحول کو خوابناک بنا چکی تھی۔ مہنور اپنی گاڑی سے اتری اور ہوٹل کی لابی میں داخل ہوئی تو وہاں موجود گرم روشنی، تازہ پھولوں کی خوشبو اور نرم موسیقی نے اس کا استقبال۔ اس نے سیاہ رنگ کا خوبصورت لہنگا پہن کر رکھا تھا جس کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا، جس کے اندر آسمانی رنگ کا لباس اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا رہا۔ وہ خاموشی سے ریسیپشن کی طرف بڑھی تاکہ اپنے کمرے کی چابی حاصل کر سکے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لمحے دوسری طرف سے حسان خان اسٹاف کے ساتھ
لابی میں داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں اچانک ایک دوسرے سے ملی، لیکن جب حسب معمول دونوں نے نظریں پھیر لیں، جیسے ایک دوسرے کی موجودگی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ ریسیپشنسٹ نے معذرت خواہ لہجے میں بتایا کہ ہوٹل میں اچانک غیر ملکی وفد کے آمد کی وجہ سے چند کمروں میں تنگ کیا ہے اور عارضی طور پر صرف ایک پرائیویٹ فلور دستیاب ہے، جہاں دونوں کے کمرے ایک دوسرے کے بالکل سامنے ہیں۔ میں سانستے جبکہ حسان نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کیے رکھی۔ دونوں اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن باہر بارش شدت اختیار کر چکی تھی۔ رات مہنور نہانے کے لیے باتھ روم میں داخل ہوئی کہ اچانک پورے فلور کے پانی کی سپلائی بند ہو گئی۔ اس نے حیرانی سے نل کھولا، مگر ایک قطرہ معلوم ہوا کہ مرمت میں کم از کم 1 گھنٹہ لگے گا۔ وہ بے بسی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اس لمحے اسے یاد آیا کہ سامنے والے کمرے میں حسان ٹھہرا ہوا، الگ واٹر لائن ہونے کی وجہ سے پانی دستیاب ہے۔ اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، میں اس مغرور انسان سے کبھی بھی مدد نہیں مانگوں گی۔ تو آئینے میں دیکھا اور اپنی حالت کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ آخرکار اس نے ہمت کی، اپنا لمبا سفید باتھ روب پہنا اور آہستگی سے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے حسان کھڑا تھا، جس نے بھی ابھی شاور لیا تھا اور ٹاول میں کھڑا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور اس نے سادہ لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کو خاموشی دیکھتے رہے۔ حسان نے حیرت سے ایک پنو اٹھائی اور بولا، آج سورج مغرب سے کیسے نکل آیا؟ مہنور نے فوراً، میں تم سے ملنے نہیں آئی، میرے کمرے میں پانی نہیں آ رہا۔ حسان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے اسے چھیڑا نہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کے مت چرانا۔ مہنور نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، تمہاری چیزیں لینے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی باتھ روم میں چلی گئی۔ اب میٹنگ دوبارہ شروع کر دی۔ تقریباً 20 منٹ بعد مہنور باہر نکلی۔ اس کے بال ہلکے سے بھیگے ہوئے تھے اور چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ تازہ لگ رہا تھا۔ اور پورے فلور کی لائٹ چند سیکنڈ کے لیے بند ہو گئی۔ اچانک اندھیرے میں اس کا توازن بگڑا اور وہ پھسلنے لگی، لیکن زمین پر گرنے سے پہلے ہی حسان نے دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے۔ چند لمحوں کے لیے نہ کسی نے کچھ کہا، نہ ہی کوئی حرکت کی، صرف ان کی دھڑکنیں تھیں جو خاموشی کمرے اتنے قریب سے حسان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو وہ ہمیشہ دوسروں کو دکھاتا تھا، بلکہ کئی گہرائی میں ایک عجیب سی نرمی چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ بارش کی خوشبو، بھیگے بالوں سے اٹھتی ہلکی سی مہک اور اس کی جھکی ہوئی نظریں اس کے ضبط کا امتحان لے فوراً پیچھے ہٹ گئی اور قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ حسان نے فوراً گرفت ڈھیلی کر دی اور ایک قدم پیچھے گرتی اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ مہنور نے نظریں چرائی اور ایسے سے جواب دیا، شکریہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوست بن گئے ہیں، بھی نہیں کی۔ اس کے جواب پر مہنور نے غصے سے اسے دیکھا، مگر نہ جانے کیوں اسے بار بار وہ غصہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے مڑ کر حسان کو دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی حسان کھڑا ہوا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک نئی ہی بے چینی نے جنم لیا تھا۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک اتفاق تھا، مگر دل بار بار اس لمحے میں دونوں اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ قسمت نے ان کے درمیان موجود نفرت کی دیوار میں پہلی بار ایک باریک سی دراڑ ڈال دی تھی، اور یہی جگہ دینے والی تھی۔ مری کی سر شام اپنے پورے حسن کے ساتھ وادی پر اتر چکی تھی، بلند و بالا دیوار کے تھی، جبکہ بارش کی نرم بوندیں ہوٹل کے شیشے کی دیواروں پر موتیوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ اسی شام پاکستان کی معروف کاروباری اداروں کی نمائندوں کی خصوصی تقریب اس 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد ہونا تھی، جہاں حسان خان اور مہنور ملک بھی قیام پذیر تھے۔ مہنور اپنے کمرے میں تقریب کے لیے تیار ہو کیا تھا، جس پر باریک چاندی کی کڑھائی ہوئی تھی۔ اس شخصیت جو اس کی شخصیت میں خود کو آخری بار دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی اور کمرے سے باہر نکل آئی، مگر جیسے ہی وہ راہداری میں پہنچی، اچانک پورے فلور کی روشنی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ مہنور بے اختیار رک گئی۔ باہر گرجتی ہوئی بجلی اندر پھیلی خاموشی کے ماحول کو اور سامنے سے کسی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس کا توازن بگڑ گیا، کیونکہ فرش پر بارش کا پانی آ گیا تھا۔ ایک مانوس آواز اس کے کانوں میں گونجی،
یہ حسان تھا۔ چہرے میں دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے، چند لمحوں تک نہ مہنور کی دھڑکن غیر معمولی رفتار سے چل رہی تھی، جبکہ حسان پہلی مرتبہ اس کی بے بسی کو محسوس کر رہا تھا۔ لائٹس روشن ہوئی تو دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ مہنور نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوائے اور قدرے چھپتے ہوئے بولی، میں خود سنبھل سکتا، جواب دیا۔ ممکن ہے، لیکن اس وقت تم گر رہی تھی۔ مہنور نے مصنوعی ناراضگی سے رخ موڑ لیا، مگر اس کے گالوں دل کی کیفیت ظاہر کر رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے لفٹ کی طرف بڑھے، لیکن قسمت نے شاید آج انہیں الگ ہونے کا موقع دیتے ہوئے اچانک تکنیکی خرابی کی وجہ سے درمیان میں ہی رک گئی۔ اندر صرف وہ دو تھے، خاموشی پھر ان کے درمیان اکڑی ہوئی۔ بٹن دبایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ حسان نے فوراً ایمرجنسی فون کے ذریعے ہوٹل انتظامیہ سے رابطہ کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ لفٹ چند منٹ میں دوبارہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ حسان نے اس کی پریشانی محسوس کی اور نرم لہجے میں کہا، فکر مت کرو۔ اس کی طرف دیکھا، مجھے بند جگہوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں پہلی مرتبہ کمزوری نمایاں تھی۔ حسان سے کہا، تمہاری دنیا میں اتنی بہادر کیسے بن جاتی ہو؟ مہنور نے بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہاں لوگ سوال کرتے ہیں۔ شاید یہ پہلی ہنسی تھی جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی تھی۔ چند لمحوں بعد لفٹ دوبارہ چلنے لگی اور دروازہ کھل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے مہنور نے مجھے مشکل سے نکالا۔ حسان نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس بار اس لہجے میں مذاق نہیں تھا۔ ہر مشکل میں نہیں، صرف وہاں جہاں واقعی اس کے دل میں ایک نیا احسان جنم لے چکا تھا۔ تقریب کے دوران دونوں مختلف مہمانوں میں مصروف تھے، لیکن کئی بار ایسا ہوا کہ ان کی نظریں بے اختیار جب مہنور ہوٹل کی بالکونی میں بارش کو دیکھنے کھڑی ہوئی اور چند قدم کے فاصلے پر حسان بھی خاموشی سے کھڑا ہوا۔ دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ شاید قسمت انہیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی موجودگی کی عادت سکھا رہی تھی، جب وہ خود ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے درمیان محبت نے خاموشی سے ان دونوں کے دلوں میں اپنی پہلی نرم دستک دے دی تھی۔ اگلی صبح مرے کی وادیاں سورج کی نرم کرنوں اور ہلکی دھند کے حسین ملک کے ممتاز صنعت کار، سرمایہ کار اور مختلف کمپنیوں کے سربراہ جمع تھے، کیونکہ آج ایک ایسے اربوں روپے کے مشترکہ منصوبے کی رقم کر سکتا تھا۔ مہنور ملک پوری تیاری کے ساتھ اپنی نشست پر بیٹھی تھی۔ گزشتہ رات کی غیر متوقع ملاقات بار بار اس کے ذہن میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ دوسری طرف حسان خان ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی سنجیدہ شخصیت اور اعتماد شخص کو متاثر کر رہی تھی۔ تقریب کا آغاز ہوا تو میزبان نے اعلان کیا کہ اس بار حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عظیم منصوبے کو ایک ہی کمپنی کو مشترکہ طور پر ذمہ داری دی جائے، تاکہ تجربہ، وسائل اور مہارت ایک ساتھ استعمال ہو سکے۔ چند لمحوں کی کمپنیوں کے نام لیے گئے تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر سب سے زیادہ حیران حسان اور مہنور تھے، کیونکہ منتخب مہنور نے بے یقینی سے اسٹیج کی طرف دیکھا، جبکہ حسان نے خاموشی سے گہرا سانس لیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ 6 ماہ تک کام کرنا تھا۔ غصے میں منتظم کے پاس گئی اور بولی، یہ ممکن نہیں، ہماری کمپنی اکیلے بھی یہ منصوبہ مکمل کر سکتی ہے۔ جواب میں اس نے بتایا کہ یہ حکومتی یہی ہے کہ دونوں ادارے مشترکہ طور پر کام کریں، ورنہ منصوبہ کسی دوسری کمپنی کو دے دیا جائے گا۔ مہنور بے بسی سے خاموش ہو گئی۔ ادھر حسان ہی کر رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ کاروبار میں جذبات کی بجائے نتائج اہم ہوتے ہیں۔ چند منٹ بعد دونوں پہلی بار ایک ہی میز پر آمنے سامنے بیٹھے۔ مہنور نے فائل کھولی اور خشک لہجے میں بولی، ہم صرف اس منصوبے کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے ذاتی زندگی یا کاروبار۔ حسان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، یہ شرط مجھے بھی قبول ہے، کیونکہ میں بھی غیر ضروری بحث میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ مہنور نے قلم اٹھا، حسان نے بھی خاموشی سے اپنے دستخط کر دیے۔ معاہدہ مکمل ہوتے ہی دونوں نے رسمی طور پر مصافحہ کیا۔ جیسے ہی مہنور کی نرم انگلیاں حسان کے ہاتھ سے ٹکرائیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ صرف چند سیکنڈ تھے، مگر نہ جانے کیوں دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ اس لمحے ایک نوجوان ان کے قریب سے گزرا، مگر اچانک اس کا توازن بگڑا اور گرم کافی سیدھا مہنور کے لباس پر گر گئی۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی کی وجہ سے دوبارہ پھسلنے لگی۔ حسان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔
پورا حال چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ مہنور نے سنبھلتے ہی فوراً اپنا ہاتھ الگ کر لیا اور ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ شکریہ کہا۔ حسان نے مختصر انداز میں جواب دیا، احتیاط کیا کرو، ہر بار قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ مہنور نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، یہ شاید ہر بار تم قریب نہیں ہوگے۔ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے انہیں خود بھی احساس نہ ہو کہ ان کے لہجوں میں سختی پہلے جیسی نہیں رہی۔ دور کھڑا ایک نامعلوم شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یہ لمحہ درکار تھا۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا، دونوں کی ایک تصویر لی جس میں حسان مہنور کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، اور وہ تصویر کسی نامعلوم نمبر پر بھیج دی۔ چند ہی لمحوں بعد جواب آیا اس پیغام کے ساتھ کہ ان دونوں کو کبھی بھی ایک نہیں ہونے دینا۔ ایسی سازش نے جنم لیا جس کا اندازہ تھا اور نہ ہی مہنور کو، مگر قسمت خاموشی سے اپنی نئی چال چل چکی تھی اور محبت کا سفر اب صرف جذبات کا نہیں بلکہ اور خطرناک رازوں کا سفر بننے والا تھا۔ معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد حسان خان اور مہنور ملک کی زندگی کا معمول یکسر بدل گیا تھا۔ اب روز ایک ہی دفتر میں، ایک ہی کانفرنس روم میں اور ایک ہی منصوبے پر گھنٹوں ساتھ کام کرنا پڑتا۔ ابتدا میں دونوں نے پوری کوشش کی کہ گفتگو تک محدود ہو، لیکن وقت آہستہ آہستہ ان کے درمیان موجود کو پگھلانے لگا۔ اور صبح اسلام آباد کے ہیڈ آفس میں منصوبے کے نئے ڈیزائن پر میٹنگ جاری تھی۔ میز پر نقشے، فائلیں اور لیپ ٹاپ بکھرے ہوئے تھے، جبکہ مہنور پوری توجہ کے ساتھ اپنی رائے پیش کر رہی تھی۔ حسان خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ پہلے وہ صرف اس کی خامیاں تلاش کرتا تھا، مگر آج پہلی مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ مہنور کی سوچ غیر معمولی حد تک پختہ تھی۔ وہ ہر مسئلے کا حل اعتماد سے پیش کرتی اور اپنے موقف کے حق میں مضبوط دلائل دیتی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد تمام لوگ باہر نکلے، مگر حسان اپنی نشست پر بیٹھا فائل دیکھتا رہا۔ مہنور نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا میری پریزنٹیشن میں کوئی کمی رہی؟ حسان نے پہلی بار بنا کسی طنز کے جواب دیا، نہیں، بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ تم نے توقع سے بہتر کام کیا ہے۔ مہنور چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب اس نے حسان کی زبان سے اپنی تعریف سنی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ، مجھے امید نہیں تھی کہ تم بھی میری تعریف بھی کرو گے۔ حسان نے نظریں فائل پر رکھتے ہوئے مختصر جواب دیا، اچھی چیزوں کی تعریف کر دینی چاہیے، اس سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اس مختصر جملے نے مہنور کے دل میں عجیب سا سکون بھر دیا۔ دوپہر تک مسلسل کام کرنے کے بعد دونوں عمارت کی چھت پر موجود کیفے میں کافی پینے چلے گئے۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور مارگلا کی پہاڑی ہوئی تھی۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر مہنور نے آہستگی سے پوچھا، کیا تم ہمیشہ سے اتنے خاموش تھے؟ حسان نے کافی کا گہرا گھونٹ کر جواب دیا، نہیں، وقت نے خاموش رہنا سکھا دیا۔ اور وقت نے کیا چھینا ہے؟ مہنور نے بے اختیار پوچھ لیا۔ حسان چند لمحے خاموش رہا، پرانی یاد نے اس کا دل چھو لیا ہو۔ پھر دھیرے سے بولا، کچھ سوالوں کے جواب بہت مہنگے ہوتے ہیں مہنور۔ مہنور نے مزید کچھ نہ پوچھا، مگر اس ہوا کہ اس سنجیدہ چہرے کے پیچھے بھی کوئی گہرا درد چھپا ہوا ہے۔ اسی دوران حسان کا فون بجا، اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو چہرے کے تاثرات، وہ فوراً ایک طرف جا کر بات کرنے لگا۔ مہنور نے غیر ارادی طور پر کسی ایسی آواز سنی، نہیں، کسی بھی وقت اور کسی بھی قیمت فرض میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت نظر رکھو۔ کال ختم ہوتے ہی وہ واپس آیا تو مہنور نے ہلکے انداز میں پوچھا، کسی خاص کی فکر ہے؟ لمحے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، ہاں، ایک بہت ہی جدی انسان کی جسے خطرے کا اندازہ ہی نہیں۔ مہنور نے مذاق میں کہا، امید ہے وہ شفیع لیتا ہوگا۔ حسان نے دل ہی دل میں سوچا، اگر مان لیتا تو شاید مجھے ہر وقت اس کی فکر نہ رہتی، مگر زبان سے صرف اتنا کہا، نہیں ہوگا۔ شام ڈھلنے لگی تو دونوں دفتر سے باہر نکلے۔ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اچانک مہنور کی ہائی ہیل ٹوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، حسان نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ دونوں چند لمحے تک ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے رہے۔ مہنور نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، جھک کر اس کی ٹوٹی ہوئی ہیل دیکھی اور بغیر کچھ کہے اپنی گاڑی سے ایک نیا فلیٹ سینڈلز کا ڈبہ نکالا۔ یہ پہن لو، اس میں چلنا۔ مہنور نے حیرت سے پوچھا، تمہاری گاڑی میں خواتین کے جوتے کیا کر رہے ہیں؟ حسان پہلی بار کھل کر ہنسا، میں ہر سفر میں ہنگامی سامان رکھتا ہوں، کبھی کسی کو ضرورت ہوئے سینڈل پہن لی۔ وہ حیران تھی کہ جس شخص کو ہمیشہ سخت دل سمجھتی آئی تھی،
وہ تو دوسروں کی اتنی باریک ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ سڑک کے دوسری طرف کھڑی ایک سیاہ رنگ کی گاڑی میں بیٹھا نامعلوم شخص دوربین سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، سب زیادہ قریب آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے صرف ایک ہی مختصر جواب آیا، پھر وقت آ گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان پہلی بڑی غلط فہمی ایسی غلط فہمی جو محبت کو نفرت میں بدل دے۔ فون بند ہوتے ہی اس شخص کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ حسان محروم خان سے بہت ہی بے خبر تھے اور اپنی اپنی راہوں پر روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ قسمت ان کے صبر، اعتماد اور محبت کا سن لینے والی ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ حسان خان اور مہنور ملک کے درمیان موجود تلخی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اگرچہ دونوں آپ بھی اپنی انا تھے، مگر وقت نے ان کی گفتگو میں نرمی پیدا کر دی تھی۔ دفتر کی ہر صبح اب صرف میٹنگ اور منصوبوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ کبھی ایک دوسرے سے مسکراہٹ اور کبھی بے اختیار نظریں مل جانے سے ان دن کا آغاز ہونے لگا تھا۔ اسی دوران مشترکہ منصوبے سے سلسلے میں جہاں ایک پرانی صنعتی عمارت خریدنے کا معاہدہ طے ہونا تھا، وہ عمارت کئی برسوں سے بند پڑی تھی اور حکومت نے اسے نیلامی کے لیے پیش کیا تھا۔ کہنا تھا کہ اس عمارت سے جڑی کئی پراسرار کہانیاں مشہور ہیں، مگر کاروباری دنیا میں افواہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے حسان اور مہنور اپنی ٹیم کے وہاں پہنچ گئے۔ عمارت کے اندر ہر طرف گرد خاموشی اور پرانی مشینوں کی زنگ آلودہ آوازیں تھیں۔ سورج کی روشنی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے ہر قدم پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ماضی ابھی تک انہی دیواروں میں سانس لے رہا ہو۔ انجینئر مختلف حصوں تک کا جائزہ لے رہے، مہنور نقشہ دیکھتے ہوئے تہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تہ خانے میں نمی زیادہ تھی اور بجلی کا نظام بھی خراب تھا، اس لیے صرف ٹارچ کی روشنی ہی انتظار۔ اچانک مہنور کی نظریں دیوار کی ایک کونے پر پڑی جہاں اینٹوں کے پیچھے کسی خفیہ خانے کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے حیرانگی سے حسان دونوں نے احتیاط سے اینٹیں ہٹائیں تو اندر ایک چھوٹا سا فولادی صندوق رکھا تھا جس پر برسوں کی گرد جمی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے تالا توڑا گیا صندوق، فائلیں، چند تصویر، ایک ڈائری اور ایک سنہری لکڑ موجود تھا۔ مہنور نے لکڑ ہاتھ میں لیا تو حیرت سے بولی، یہ نشان میں نے یہ کہیں پہلے سے۔ حسان نے لائٹ غور سے دیکھا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہی نشان اس کے بچپن میں اپنے والد کے ایک خفیہ فائل پر دیکھا تھا، مگر اس نے یہ بات مہنور سے چھپا لی۔ اس نے ڈائری کھولی تو پہلے چند صفحات وقت کی نمی تھے، لیکن ان جملہ اب بھی صاف پڑھا جا سکتا تھا کہ اگر یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگے تو سمجھ لینا کہ سائز کو دفن کرنے والے ابھی بھی زندہ ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہ گئے۔ ماحول اچانک پراسرار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید صفحات پلٹے اور بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی، دونوں چونکنے لگے۔ حسان نے فوراً مہنور کو اپنے پیچھے کر لیا اور ٹارچ کی روشنی دروازے کی طرف کی۔ چند لمحے بہت تیز قدموں کی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی شخص فوراً اس کے پیچھے بھاگا، مگر جب تک وہ اوپر پہنچا باہر صرف ایک سیاہ رنگ کی گاڑی تیزی سے سڑک پر غائب ہو دکھائی دے رہی تھی۔ حسان فوراً اس کے پیچھے بھاگا، مگر جب تک وہ اوپر پہنچا باہر صرف ایک سیاہ رنگ کی گاڑی تیزی سے سڑک پر غائب ہوتی دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ کوئی یہاں پہلے بھی آیا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ واپس لے جانا چاہتا تھا۔ حسان نے خاموشی سے صندوق ہوٹل پہنچنے کے بعد دونوں نے ڈائری دوبارہ کھولی۔ اس کے چند محفوظ صفحات میں ایک ایسے خفیہ کاروباری اتحاد کا ذکر تھا جو برسوں پہلے مختلف ان کے اثاثے ہتھیار۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دستاویزات میں 2 ایسے خاندانوں کے نام میں ایک حسان کا اور دوسرا مہنور کا تھا۔ مہنور نے بہت بے یقینی سے پوچھا۔ حسان نے گہرا سانس لیا۔ ممکن ہے کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان دشمنی کی اصل وجہ ہو جو ہمیں بچپن سے بتائی گئی تھی۔ ان دونوں کی زندگیوں سے کسی نے جان بوجھ کر ایک دوسرے کے خلاف موڑ رکھا تھا۔ اسی لمحے ہوٹل کے کمرے کے دروازے کی فوراً دروازہ باہر حسان اور مہنور باہر کوئی موجود نہیں۔ لفافہ کھولا تو اندر صرف ایک تصویر اور ایک مختصر پیغام تھا۔ اس میں بچپن کے کے نیچے سرخ روشنائی سے جبکہ نیچے چکنائی سے صرف ایک جملہ
लिखा हुआ था। जिस दिन तुम दोनों सच के करीब, कमरे में एक खामोशी छा गई। महनूर के साथ बेअख्तियार कांपने लगे, जबकि हसन ने पहली बार की कहानी नहीं रही बल्कि एक ऐश का आगाज हो चुका था जिसके साए बरसों पहले उन जिंदगियों पर डाल दिए गए थे और शायद आने वाले दिनों में उन्हें। लाहौर से वापसी के बाद अगरचे हसन खान और महनूर मलक ने फ्लाइट को महफूज किया था, मगर इन दोनों के जहनों में उठाए जाने वाले सवालात ने इनका सुकून छीन लिया था। हर गुजरते दिन के साथ आने वाली दुश्मनी सिर्फ कारोबारी इख्तिलाफ नहीं बल्कि हिस्सा थी। दूसरी तरफ वो नामालूम शख्स भी खामोश। अगर सच को दफन रखना और महनूर के दरमियान पैदा होने वाले एतमाद को तोड़ना होगा, के तहत एक सुबह सोशल मीडिया और मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स पर खान ने खुफिया तौर पर गैर मुल्की कंपनी का अलग वायदा कर लिया है जिसके बाद मुश्तरका किया है। खबर के साथ कुछ जेली दस्तावेजात और वो मुकम्मल तौर पर। महनूर जब दफ्तर पहुंची तो पूरी कंपनी में इस खबर का चर्चा था। बैठा नजर आ रहा, इस पर वही मंसूबे का फाइल रखी थी जिस पर वो दोनों गई। महनूर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। हसन उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म कर रहा था। गुस्सा और मायूसी देखी तो फौरन अंदाजा हो गया मुश्किल जरूर पैदा हो चुकी। वो ये सब क्या है? उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। हसन ने खबर देखी, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नूर के दिल में शक ने जगह बना ली। हर तस्वीर झूठ नहीं होती हसन, उसने धीरे मगर सख्त ने फौरन वजाहत दी। ये मुलाकात किसी ने जानबूझकर पुराने, मगर महनूर के जहन में वो लिफाफा, वो धमकी और वो खुफिया करने लगे। ऐसे महसूस होने लगा कि की बात पर मुकम्मल यकीन। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। हसन ने ऐसा भरोसा नहीं तो मुकम्मल यकीन, गद्दारी, मगर महनूर ने नजरें झुका ली। एतमाद टूटने है। हसन और उसे वापस आना, ये कह कर रहा। उसके दिल में पहली बार यह एहसास पैदा हुआ कि दुश्मन कामयाबी से चल दी है। उसे शाम महनूर अपनी गाड़ी में घर के नामालूम नंबर हसन एक पूरे सरार शख्स से हाथ मिला रहा था। तो सिर्फ आगाज है, अगर सच जाना चाहती है तो कल रात 8 बजे पुराने गोदाम पर आ जाना। महनूर कई मिनट तक मुंह को देखती रही। वो जानती थी कि ये जाल भी हो सकता है, मगर दिल में थे। दूसरी तरफ हसन के काबिल एतमाद एक गुमनाम इत्तला मिली कि महनूर की जान खतरे में है। उसने फोन किया। इत्तला सुनते ही की चाबियां उठाई और दिल में सिर्फ या अल्लाह महनूर को हिफाजत में रखना। उसे अभी था कि दुश्मन ने सिर्फ एक एतमाद पर हमला नहीं किया बल्कि आने वाली रात इंतमाद और एक दूसरे पर यकीन का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होने वाली थी।